نہیں کوئی میرے نبی جیسا ہے یقین یہ میرا ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا۔ ایک دن میں نے چاند سے پوچھا تو ہے کتنا حسین، کوئی تجھ سا نہیں، تیری نوری کرنوں سے زوبار ہے فرش زمین۔ اور اب میں آواز دیتا ہوں ان کے بعد تقریر کے لیے ایمن سلمہ کو وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ اب ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ محترم صدر جلسہ، حضرات، سامعین اکرام، کسی زمانے میں ہمارا یہ ملک ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ سرخیز زمین، لہلہاتی کھیتیاں، سرسبز باغات، قیمتی مسالہ جات اور عظیم الشان جائیدادوں کی وجہ سے ہمارا یہ ملک امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا تھا۔ اسی لیے خنزیر صفت انگریزوں کو لالچ ہوئی کہ کسی طرح ہندوستان پر قبضہ کر اسے کنگال کر دیا جائے۔ چنانچہ تن کے گورے من کے کالے انگریز مغل بادشاہوں کے زمانے میں تجارت کے بہانے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان میں گھسے اور رفتہ رفتہ اپنی مکاریوں اور چالاکیوں سے پورے ملک پر قابض ہو گئے، اور یوں سونے کی چڑیا ظالم انگریزوں کے چنگل میں پھنس گئی۔ حضرات، آہستہ آہستہ انگریزوں کا ظلم و ستم بڑھتا گیا، لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا جانے لگا، جبر و تجدد میں اضافہ ہوتا رہا، ہندوؤں کو گائے کا گوشت اور مسلمانوں کو خنزیر کھانے پر مجبور کیا جانے لگا۔ ایسے وقت میں جبکہ پورا ہندوستان خوف و ہراس کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور تھا، سب سے پہلے اسلام کے علم بردار ولی اللہ خاندان کے چشم چراغ حضرت شاہ عبدالعزیز نے ہندوستان کے دارالحق ہونے کا فتوی دیا۔ پھر کیا تھا، مسلمان میدان کارزار میں اترے، ظلم سہے، بندوق کی گولیاں کھائیں، تلوار کے زخم برداشت کیے، پھانسی کے پھندوں کو چوما، کالے پانی کی سیر کی۔ عزیز دوستوں، تاریخ کی روشنی کو حقائق کے سامنے رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ جس قدر مسلمانوں نے آزادی کے خاطر اپنا خون بہایا، اتنا تو دوسری قوموں کا پسینہ بھی نہیں بہا۔ مسلمانوں کی قربانیوں کو بھول جانے والوں، مجھے بتاؤ، بالا کوٹ کے پہاڑی کو لالہ زار کرنے والا سید احمد شہید کون تھا؟ بلاسی کے میدان میں انگریزوں کے دانت کھٹے کرنے والا سراج الدولہ کون تھا؟ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یہ کہہ کر شہادت نوشی کرنے والا ٹیپو سلطان کون تھا؟ 1857 میں گیدڑ کی قیادت کرنے والا جعفر تھا نصیری، حافظ امین شہید اور امداد اللہ مہاجر مکی کون تھا؟ میں تمہیں کہاں تک شمار کر رہا ہوں، بس خلاصہ یہ ہے کہ نہیں منت کشے تاب شدیدن داستاں میری، نہیں منت کشے تاب شدیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ مگر افسوس، ہماری اتنی قربانیوں کے باوجود ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، فسادات کروا کر ہمارا جانی اور مالی نقصان کیا جا رہا ہے۔ میں ان ظالموں سے کہنا چاہتی ہوں کہ مسلمانوں پر ظلم ستم کرنا بند کر دو اور کان کھول کر سن لو۔ خاموشی کو بزدلی کا نام مت دینا، خاموشی کو بزدلی کا نام مت دینا، اگر ضد پر آئے تو کوہرام مچا دیں گے۔ ایوان پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سازشیں کرنے والی پارٹیوں سن لو، ایوان پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سازشیں کرنے والی پارٹیوں سن لو، وہ مرحلے ہم پہ بہت آسان رہے ہیں، جن سے یہ جہاں والے پریشان رہے ہیں۔ لو مشورے ہم سے تم بھی ذرا یہ اہل حکومت، لو مشورے تم بھی ہم سے یہ ذرا اہل حکومت، ہم بھی کبھی اس ملک کے سلطان رہے ہیں۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.